آج جو ہم نے ٹاپک ہی رکھا تھا وہ تھا یہ کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو ہم نے جو رہنما خطوط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے اس کے حوالے سے جو ہمیں کیا کیا رہنما خطوط ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، چینج کا کام کر سکتے ہیں، تبدیلی کا کام کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا سماج بہتر ہو. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو چیلنجز ہماری سوسائٹی میں ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہے. اگرچہ ہمارا فوکس زیادہ ایتھیکل ویلیوز ہیں، جو ہمارے مورل ویلیوز ہیں، جو ہمارے بیسک ویلیوز ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں بہت کمزوری آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس نئی نسل میں ہم مورالٹی کو، اخلاقیات کو اور دینداری کو، سچائی، دیانت، امانت، صداقت، یہ جو بنیادی اصول ہیں ہمارے مذہب کے، ان کو ہمیں جو ہے وہ پورا ہمیں فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ کہ ہم جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تو امپورٹنٹ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جو کردار سازی کا جو عمل ہے اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے. کیونکہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ڈسٹریکشنز ہیں ہماری نئی نسل کے لیے، آپ دیکھیں کہ جہاں پہ سوشل میڈیا کتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے. آپ دیکھیں کہ آج کا جو کمپٹیشن کا جو دور ہے وہ کتنا بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے بچوں کے لیے، اور اس کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کے لیے ہم صحیح غلط سب کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے بچے ہمارے جو ہیں وہ سائیکولوجیکل پرابلمز میں بڑھ گئے ہیں، کتنے بچے ہیں جو دیکھا دیکھی کے عمل میں بڑھ گئے ہیں. آج ہمارے پاس سوشل میڈیا، جو فونز، لیپ ٹاپس، یہی ہمارا جو فوکس ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم مس کر رہے ہیں جو اصل بات ہے. کہ جو اصل جو ہم کہیں گے کہ تعلیم صرف ڈگری نہیں ہے، تعلیم بیسیکلی آپ کا سارا جو ایک مورل سٹرکچر ہے، جو سوشل سٹرکچر ہے انسان کا، اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت چیلنجز ہیں. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ سے میڈیا سے تعلق ہے، منشیات کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ڈرگ ایڈکشن کا ہے. سوشل لیول پہ جو ہم نے جو رسومات جو بالکل اختیار کی ہیں، جو غیر اسلامی میں کہوں گا کہ جو ہم نے رسمیں اپنائی ہیں، بہت سے ایسے ایشوز ہیں. چاہے سوسائٹی کی لیول پر ہم دیکھیں، انڈیویجول لیول پر ہم دیکھیں، کلیکٹیو لیول پر ہم دیکھیں، تو ان تمام چیزوں کا اگر ہمارے پاس کوئی سٹرکچر ہے، وہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. انہوں نے ہمیں ایک چیز بیان کر دی ہے. قرآن اور حدیث تو ہماری زندگی کا ایک ایسا رہنما اصول ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو جامع مسجد میں بھی ہم نے پہلی بار اس کا ایک پروسیس شروع کیا ہے کہ جو ہمارے جو بچے اسکول جاتے ہیں، جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، ان کے لیے اسکول آورز کے بعد مکتب جانا کتنا امپورٹنٹ ہے. کہ کم سے کم وہاں وہ بیسک اسلامک نالج جو کہ یہی ہے، دینداری، آنیسٹی، اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امبائب کریں اپنی جنریشن میں. تو میں آپ کے توسط سے بھی والدین کو یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آپ بچوں کی فارمل ایجوکیشن پہ اتنا سٹریس کرتے ہیں، بیسٹ سکولز، بیسٹ ایجوکیشن، بیسٹ جو ہے وہ آپ جو ہے ایکڈیمک ان کو ایک ماحول دیتے ہیں، بیسٹ ٹیچرز آپ لاتے ہیں، بیسٹ جو کوچنگ سینٹرز آپ ان کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم ان کو دینی اور اخلاقی تعلیم کے حوالے سے مکتب بھیجنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہمیں بہت سے انیشیٹوز لینے ہیں جہاں پہ کہ ایک اوور آل گروتھ ہمارے بچوں کی ہو سکے، ہمارے نوجوانوں کی ہو سکے. اور یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کلیکٹیو چیلنج ہے ہمارے لیے.